اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الخبر الضعیف المعروف بین المتأخرین عدم حجیت الخبر الضعیف بید ان هنالک تساؤلا یقول ان الخبر الضعیف هل يمكن ان يرتقي الى مستوى الحجیہ عند موافقت الشہرة الفتوائیہ لہ۔ بات ہماری جو ہے وہ خبر ضعیف کے متعلق ہے، چونکہ اس سے پہلے جو ہے انہوں نے خبر حسن، پھر اس سے اوپر ایک خبر موثق، پھر اس سے اوپر جو صحیح، سب کے متعلق یہ گفتگو کر لی۔ اور یہ بھی جو بحث ہے تقریباً ہم اس سے پہلے قسم اول میں پڑھ چکے ہیں، وہ یہ کہ جہاں تک رہی بات خبر ضعیف بما ہوا خبر ضعیف کی، تو یہ حجت نہیں ہے نہیں، چونکہ اس میں جو ہے وہ راوی مجہول ہیں، راوی ضعیف ہیں، تو اس کی حجت نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خبر ضعیف کوئی ایسی خبر ہو کہ جس کے حوالے سے مشہور نے فتویٰ دیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ساتھ شہرت فتوائیہ بھی ہو، خبر ضعیف پلس شہرت فتوائیہ، جیسے اسی کے برعکس ایک مسئلہ تھا کہاں خبر صحیح میں، کہ خبر صحیح ہے مگر مشہور فقہا نے اس سے اعراض کیا ہے، یعنی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، تو وہاں پر اختیار کیا تھا کہ کہ خبر صحیح اپنی حجیت و اعتبار سے ساقط ہو جائے گی اور مشہور کے ساتھ ہم جائیں گے۔ تو یہاں پر وہی بات ہے کہ اگر کوئی خبر ضعیف ہے اور مشہور فقہا اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، تو کیا شہرت فتوائیہ کی وجہ سے اس کے اندر جو ضعف پایا جاتا ہے اس کا انجبار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یہ انجبار کی اصطلاح یاد رکھیے گا، چونکہ باقاعدہ کتابوں میں الضعیف المنجبر بعمل الفقہا یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اور جبر کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا جبیرہ، ہے نا؟ ہاں، جبیرہ کیا کہتے ہیں؟ جبیرہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا، تو اس کو جب جوڑا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں جبر، واضح انشاءاللہ، ہاں، کسی چیز کا ٹھیک ہونا، درست ہونا، تو یہی خبر ضعیف ہے، واضح انشاءاللہ، جو جس کے اندر ضعف پایا جاتا ہے، اگر شہرت فتوائیہ اس کے ساتھ آ جائے تو کیا اس کا ضعف دور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ واضح انشاءاللہ۔ تو یہاں پر کہہ رہے کہ مشہور یہ ہے کہ خبر ضعیف جو حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس سے فقہا، مشہور فقہا کے مطابق، اس کے مطابق عمل کرنے سے، اس کے مطابق فتویٰ دینے سے اس کا انجبار دور ہو جائے گا، اس کا انجبار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس کا ضعف دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ جواب دے رہے ہیں کہ مشہور یہ ہے کہ ہاں اس کا انجبار ہو جائے گا، مطلب یعنی پھر وہ خبر صحیح قابل عمل ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو پڑھتے ہیں اور ساتھ میں مطلب جو باتیں ہیں اس کو انشاءاللہ کہیں رکنا ہوگا، تشریح کی ضرورت ہوئی تو بتائیں گے۔ الخبر الضعیف مطلب جو بحث ہے وہ واضح ہو گئی، سنیے۔ المعروف بین المتأخرین عدم حجیت الخبر الضعیف، ٹھیک ہے، معروف یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ جو خبر ضعیف ہے وہ حجت نہیں ہے۔ کون سی خبر ضعیف؟ جس کے ساتھ کوئی شہرت فتوائیہ وغیرہ نہ ہو، خبر ضعیف بما ہو خبر ضعیف حجت نہیں ہے۔ بیدہ ہم کا بتایا تھا، بیدہ یعنی غیر ان هنالک تساؤلا یقول ان الخبر الضعیف هل يمكن ان يرتقي الى مستوى الحجیہ عند موافقت الشہرة الفتوائیہ لہ۔ مگر یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا خبر ضعیف کہ اگر خبر ضعیف کے ساتھ شہرت فتوائیہ ہو تو کیا وہ اعتبار، ٹھیک ہے، اور حجیت کے مرحلے تک پہنچ سکتی کہ نہیں پہنچ سکتی؟ ارتقاء کر سکتی، ترقی کر سکتی کہ نہیں؟ پھر وہ ضعیف نہ رہے گی، پھر وہ حجت ہو جائے گی۔ مثلا بمعنی ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سنیے، کہ ان الخبر اذا کان ضعیف السند، اگر کوئی خبر ایسی ہے کہ جو ضعیف السند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر یہ الا ان مشہور الفقہاء قد افتوا علی طبقہ، مگر مشہور فقہا نے اس کے مطابق کیا ہے، فتویٰ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ فہل فتواہم تجبر ضعف سندہ، تو کیا ان کا فتویٰ دینا اس حدیث کی سند کو دور کر دے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے ضعف کو دور کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ کیا ہے کہ جی ہاں، معروف یہ ہے کہ اس کے ضعف کو دور کر دے گا اور یہ منجبر ہو جائے گی، ہاں، حجت ہو جائے گی۔ پھر المعروف و انجبارہ بہا، ہاں، معروف یہ ہے کہ انجبار خبر ضعیف بہا بفتوی المشہور، واضح انشاءاللہ، ضمیر واضح ہوئی جی۔ وقبل ان نذكر الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على ذلك نلتفت النظر الى ان المسألة المذكورة مهمة جدا، ہاں، اب اس حوالے سے مطلب جو اشکالات ہیں اس کے جوابات، اس کو ہم ذکر کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کریں، وہ یہ کہ یہ جو خبر ضعیف والی بحث ہے کہ کیا مشہور فقہا کے عمل سے انجبار ہوگا یا نہیں ہوگا، کہ یہ بہت اہم بحث ہے،
بہت اہم بحث ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ہلکے میں نہیں لے سکتے. کیوں؟ فَإِنَّهُ بِنَاءً عَلَى جَابِرِيَّةِ الشُّهْرَةِ سَوْفَ تَدْخُلُ مَجْمُوعَةٌ كَبِيرَةٌ من الأخبار فی دائرۃ الحجیہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشہور فقہا کیا فتویٰ جو ہے کیا ہے یہ اس کی جابریت کر دیتا ہے نا، خبر ضعیف جو حجت ہو جاتی ہے، تو پھر بہت سی ایسی حدیثیں کہ جو ضعیف ہیں اور اس کے مطابق شہرت فتویہ ہے، تو کیا ہوگی؟ وہ حدیث پھر ضعیف نہیں رہے گی، وہ حجت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، بعد ما كانت خارجة عنها بناء على عدم جابریت الشہرہ. یہ کوئی اشکال کر رہے ہیں؟ نہیں، جواب نہیں، ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے. اگر اس بحث کا اگر یہ بحث اگر مشہور فقہا کا فتویٰ دینا اگر یہ جابریت ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا، ثمرے مسئلہ بتا رہے ہیں، فائدہ یہ ہوگا کہ وہ حدیثیں کہ جو ضعیف کہی جاتی تھیں اور ان کے مطابق فقہا فتویٰ دیتے تھے، اب وہ حدیثیں کیا ہیں؟ ضعیف ہو جائیں گی، معتبر ہو جائیں گی، حجت ہو جائے گی. تو یہ بتا رہے ہیں بعد ما كانت خارجة عنها عن الحجیہ، جبکہ یہ حجیت سے خارج تھیں بنا علی عدم جابریت الشہرہ، اس بنا پر کہ چونکہ شہرت کو وہ جابر نہیں سمجھتے تھے. آج انشاءاللہ تو جن لوگوں نے جابر نہیں سمجھا شہرت کو، ان کے نزدیک وہ ضعیف ہی رہیں گی. لیکن اگر ہم یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں انجبار ہوتا ہے فقہا کے فتوے سے، تو اس صورت میں بہت سی حدیثیں جو کیا ہیں ضعیف سے ہٹ کر وہ معتبر اور حجت ہو جائیں گی. تو یہ بہت بڑا فائدہ. کما وانه بناء على قبول کبرى جابریت الشہرہ سوف تقل حاجتنا الى الرجال. اس طریقے سے ایک اور بہت بڑی بات ہے جو ثمرہ ہے اس بحث کا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشہور فقہا کا فتویٰ اس کے ضعف کو دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، جابر ہوتا ہے، تو اس سے ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر علم رجال یہ آپ جو کیا ہے اس کو بہت زیادہ کوئی اہم جو ہے وہ نہیں رہ جائے گا ہمارے لیے، علم رجال کا پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ مشہور فقہا کے عمل سے کیا ہیں وہ ضعف سے دور ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تو علم رجال کی جو حاجت ہے وہ بہت کم ہو جائے گی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، یہ ثمرہ بتا رہے، دو فائدے ہیں اس کے. وَكَمَا أَنَّهُ بِنَاءً عَلَى قبول کبرى جابریت الشہرہ. اگر ہم اس بات کو قبول کر لیں کہ ہاں شہرت فتویہ یہ منجبر ہوا کرتی ہے، تو کیا ہوگا؟ سوف تقل حاجتنا الى علم الرجال. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے ایک دم سے کہ سرے سے منع ہے علم رجال، مگر کیا اس کی حاجت بہت کم ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ بس وہی حدیثیں انہی حدیثوں کے حوالے سے علم رجال ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہوگی کہ جس کے مطابق مشہور نے فتویٰ نہیں دیا ہے، اور بہت کم ہوں گی. اذ الخبر حتى لو كان ضعيف السند يمكن بناء على حجته لو كان المشهور قد افتى على طبقه. اس لیے کہ کیا فائدہ اس کا وہ ہوگا، اس لیے کہ خبر گرچہ وہ ضعیف ہے لیکن چونکہ مشہور نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے تو ہم اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلا حاجت الى البحث عن وثاقت رواته. ٹھیک ہے، اور پھر ہم کو وہاں پہ ضرورت نہیں ہوگی کہ راوی کے موثق ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے گفتگو کریں، ضرورت ہی نہیں ہے حاجت. ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی، مطلب یہ بیچ میں آپ کو روک کر اس بحث کی اہمیت کو بتایا، اس کے ثمرے کو بتایا. ٹھیک ہے، کہ دو فائدے ہیں اس کے. اب آئیے پلٹتے ہیں اسی موضوع پر کہ اس پہ قائل ہے اس کے باقی روانی مشہور اگر فتویٰ دیتا ہے ضعیف کے مطابق تو قائل ہے مگر جو دلیلیں ہیں نا وہ دلیلیں قبول نہیں کریں گے، دلیلوں سے مناقشہ ہیں ان کو، مگر آخر میں قائل ہوں گے. سنیے گا والادلۃ علی جابریت الشہرہ لضعف سند متعددہ وہی. اور یہ جو کہا کہ مشہور فقہا کا فتویٰ دینا یہ جابر کہلائے گا، یہ جابر ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کیا اس کی متعدد دلیلیں ہیں. سب سے پہلی دلیل کیا کہ ان موافقت شہرت الفتویہ للخبر نحو التبین عن صدقہ وہ مما یکفی فی ثبوت الحجیہ. کہہ کہ دیکھیں شہرت فتویہ کا ہونا خبر ضعیف کے ساتھ یہ ایک طرح کا تبین ہے، جستجو ہے. ٹھیک ہے، اور جستجو کے ساتھ تبین کے ساتھ جو ہے کیا ہے خبر کو قبول کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے بھی کیا کہا تھا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے آئے تو جستجو کرو، فحص کرو، ہے نا. اس کا مطلب کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر جستجو کر لیا اور بات پتہ چل گئی کہ صحیح ہے پھر اس مان لینے کی بات ہے. تو یہاں پر بھی کیا ہے گرچہ خبر ضعیف ہے مگر شہرت فتویہ کیا ہے ایک طرح کا تبین ہے. ٹھیک ہے، اور تبین کے بعد قبول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مطلب دلیل ہے. ٹھیک ہے، لأن الآیۃ الکریمہ قالت، آیت نے کیا کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا والمفہوم منها، یہ تو منطوق ہے،
ٹھیک ہے. اس کا مفہوم کیا نکلے گا کہ انه مع التبین عن خبر الفاسق واتضاح انه صادق یکون حجۃ ویجب الاخذ به. اس کا مفہوم کیا ہے کہ اگر آپ نے جستجو کر لیا اور یہ بات صحیح ہو گئی، آپ کو ثابت ہو گئی کہ یہ جو فاسق ہے، اگرچہ وہ فاسق ہے مگر وہ خبر صحیح دے رہا ہے، تو اس صورت میں اس کی بات کو اخذ کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ واجب ہے کہ اس کو اخذ کیا جائے. بات واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہ شہرت فتویہ ایک طرح کا تبین ہے. وأورد سید الخوئی فی مصباح الاصول، وأورد سید الخوئی فی مصباح الاصول میں سید خوئی نے جو ہے اس پر اشکال کیا ہے کہ اللہ ذالک بأن شہرت الفتویہ اذا لم تکن فی نفسها حجہ فضمها للخبر لا يجب تحقق التبین عنہ لأن التبین لا يتحقق الا بما هو حجہ. ٹھیک ہے. سید خوئی نے جواب دیا ہے کہ بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ زیرو کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں، زیرو کو جوڑ رہے ہیں. زیرو پلس کتنا، زیرو اگر ہو تو کتنا نکلے گا نتیجہ، زیرو ہی نکلے گا، ہے نا. یہاں پر بھی وہی حال ہے. خبر ضعیف کیا ہے، اس کی حجیت نہیں ہے. شہرت فتویہ خود اس کی بھی حجت نہیں ہے. تو جب آپ دو ایسی چیزوں کو جن کی حجیت نہیں ہے تو دو عدم حجیت والی چیزوں کو جوڑ کر آپ حجیت کہاں سے نتیجہ نکال لیں گے. مطلب گویا کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. یہاں پہ بھی حال ہے. اس کو انہوں نے مانا نا سید خود نے صحیح کے اگر مطابق مشہور فتویٰ دیتے ہیں، اس کے عکس فتویٰ دیتے ہیں تو وہ پھر حجت ہو جاتی ہے. تو اس کی اور دلیلیں ہوں گی، مطلب اس دلیل کو نہیں قبول کیا ہے. سمجھیں دیکھیے بأن شہرت الفتویہ اذا لم تکن فی نفسها حجہ، یعنی کہ اگر شہرت فتویہ بنفس نفیس خود حجت نہیں ہے، فضمها للخبر، الخبر سے مراد خبر ضعیف، تو اس شہرت فتویہ کا جوڑنا، ٹھیک ہے، پلس کرنا، اس کو جو ہے کیا ہے دلیل بنانا کس کے لیے، خبر ضعیف کے حجیت کے لیے، ٹھیک ہے. لا یجب تحقق تبین عنہ، یہ تبین کا کام نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، یہ جستجو کا کام نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس کی حجیت کو ثابت کرے. لأن التبین لا يتحقق الا بما هو حجہ، اس لیے کہ تبین اسی چیز سے ہوا کرتی ہے کہ جو حجت ہو، اور شہرت فتویہ تو خود بھی حجت نہیں ہے. ان شاء اللہ یہ وہی بات ہے کہ زیرو کو پلس زیرو آپ کر رہے ہیں، نتیجہ زیرو ہی نکلے گا، آپ نتیجہ کچھ اور نہیں نکال سکتے. یہاں پہ وہی حال ہے کہ ضعیف بھی حجت نہیں ہے، شہرت فتویہ بھی حجت نہیں ہے، تو جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی عدم حجیت ہی نکلے گا، حجت نہیں نکل سکتا. ہمیں تو اس میں تھوڑا سا، اس میں تھوڑا سا سوچنے والی بھی غور فکر کی بات ہے کہ صحیح کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، تو اس میں تو ایسی بھی ضعیف خبر ہے لیکن لوگوں نے جستجو کی، ڈھونڈا تلاش کیا تو انہیں مل گیا، کوئی کرینہ نہ کچھ تو اس کی طرف نہیں گیا. ہاں تو دیکھیے بات قبول کرنے میں نہیں ہے، قبول تو سب کرتے ہیں، مسئلہ دلیل میں ہے کہ دلیل آپ کیا بیان کر رہے ہیں. ہاں دلیل کے حوالے سے گفتگو ہے، ورنہ سب آخر میں آ کے وہی بات ہوگی، آخر میں وہی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں سیرت عقلاء قائم ہے، سیرت عقلاء ہے اس بات کو قبول کرنے کی. اور یہ دلیل جو کیا ہے سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، ہاں اس کو قبول کر لیا انہوں نے. کیونکہ آیات اور روایات میں آپ مناقشہ کر سکتے ہیں، آپ اس سے کچھ اور اجتہاد کر رہے ہیں، فلاں سے پھر اور اجتہاد، لیکن عقلاء کی عقل کے خلاف آپ کہاں جا سکتے ہیں، سب اس میں شامل ہیں. اس بات اس کو قبول کریں گے یہ، مگر دلیل یہ نہیں ہے. با یعنی دوسری دلیل کہ یہ شہرت فتویہ جو ہے منجبر ہے، ٹھیک ہے. اس کی دلیل سنیے. ان عمل المشہور بخبر یکشف عن توثیقهم لرواته والا لم يعملوا به وما توثیقهم لرواته يكون حجہ. انہوں نے دلیل کیا دی کہ مشہور کا عمل کرنا، ٹھیک ہے، کسی خبر کے متعلق گویا کہ یہ کشف کرتا ہے کہ مشہور نے ان کے جو روات ہیں، اس روایت کے جو راوی ہیں، ان سب کی کیا ہے توثیق کی ہے. ورنہ اگر وہ اس کی توثاقت کے قائل نہ ہوتے پھر کیوں اس روایت کے اوپر عمل کرتے ہیں. بات انشاءاللہ تو ظاہراً وہ اس کی توثیق تھوڑی کر رہے ہیں، کرینہ ملا صرف اس کے بارے میں، اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اس پہ کرینہ ملا ہوگا، اس لیے انہوں نے مشہور یہ جواب ہے، یہ جواب، ہاں جواب ہے. مطلب جواب اس کا یہی دیں گے، سمجھ رہے ہیں. ابھی جو آپ نے کہا کہ بالکل سیم یہی جواب دیں گے، لیکن ابھی سوال سمجھیں ہم کہ سوال کیا ہے. سوال یہ ہے کہ بھائی مشہور نے جب کسی روایت کے مطابق عمل کیا ہے تو ان کا عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس روایت کے جو راوی ہیں ان سب کے کیا ہے موثق جانتے ہیں، ورنہ پھر کیوں عمل کرتے روایت پر. تو جواب اس کا یہ ہے جو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی خبر پر عمل کرنا کیا ہے اس کے تمام روات کے وثاقت قائل ہو جانا ہے، نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا قرینہ ملا ہو جس کی وجہ سے وہ روایت درست ثابت ہو رہی ہے. بتا دیں انشاءاللہ یہ جواب. وَإِلَّا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ روات کے وثاقت کے قائل نہ ہوتے تو اس خبر کے مطابق عمل ہی نہ کرتے. یہ بھی مستشکل کہہ رہا ہے. وَمَا تَوْثِيقِ الرِّوَايَةِ يَكُونُ حُجَّةً، اور جب وہ مشہور نے، ٹھیک ہے، اس خبر کے تمام راویوں کو موثق جانا ہے تو یہ حجت ہوگی. جواب وفی ہے، اس پہ اشکال ہمیں یہ ہے کہ یہ جو دلیل آپ نے بیان کی، ان عمل المشہور بخبر لا يدل على توثیق روایته،
کہ عمل مشہور کا کسی خبر کے مطابق عمل کرنا اس کے تمام روات کے وثاقت کا قائل ہونا نہیں ہوتا. کیوں؟ اذ عملهم به يمكن ان يكون من ناحيه اقترانه في نظرهم ببعض القرائن، اس لیے کہ ان کا عمل کرنا ہو سکتا ہے کیا ہو بعض قرینے کی وجہ سے ہو، ان کو کچھ ایسا قرینہ ملا ہو جس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بات جو ہے کہ درست ہے. ٹھیک ہے، التی لو اطلعنا علیہا لرفضناها، ہو سکے اگر وہ قرینہ ہمیں پتہ چلتا تو ہم اس کو ترک کر دیتے، ہم اسے نہیں اخذ کرتے. مگر بہرحال مشہور نے جو عمل کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا چونکہ ان کے پاس قرینہ تھا. تو آپ یہ مت کہیے کہ اگر کسی خبر پر عمل کر لیا تو مطلب کہ اس کے تمام کے تمام روات موثق ہیں. بتا دوں انشاءاللہ. تیسری دلیل جابریت کی کہ ان شہرت العمل بروایت توجب الاطمینان بصدورها وصحتها. ٹھیک ہے، ہاں کسی روایت کے مطابق کیا ہے عمل کرنا یہ موجب ہے کس چیز کا؟ اطمینان کا. اگر مشہور نے کسی روایت کے مطابق عمل کیا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، گرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث ضرور جو کیا ہے موثق ہوگی، ورنہ مشہور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. ایک طرح کا اطمینان ہو جاتا ہے ہمیں، ایک طرح کا وثوق ہو جاتا ہے. آج انشاءاللہ بصحتها بصحت الروایہ. آج انشاءاللہ. وهذا الكلام جيد اذا كان شهرة العمل ثابتة لدى الطبقة المتقدمة من علمائنا الذين عاصروا الغيبة الصغرى او قاربوا اصلها. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ آپ کی بات یہ درست ہے، اس چیز کو ہم بھی قبول کرتے ہیں کہ اگر اطمینان ہو رہا ہے تو یہ بات یہ خود ہی ایک حجت ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اطمینان کس کے عمل کرنے سے ہو؟ ان علماء کے کہ جو غیبت صغریٰ میں انہوں نے زندگی گزاری ہے یا ائمہ معصومین کے زمانے سے قریب رہے ہوں. اگر متاخرین نے عمل کی ہے تو اس سے ہمیں اطمینان نہیں ہوگا. رہی بات یہ کہ ہم کیسے ثابت کریں کہ مطلب علماء نے جو کیا ہے اس کے مطابق عمل کیا ہے، مشہور ہے، وہ بھی متقدمین میں، کہ یہ چیز کا احراز کرنا بہت مشکل ہے. ورنہ بات آپ کی درست ہے. سنیے، وہذا الکلام جید، کہ آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے. اذا كانت شهرة العمل ثابتة لدى الطبقة المتقدمين، لیکن کب؟ کہ جب متقدمین علماء کے کیا ہے نے جو کیا ہے فتویٰ دیا ہو کسی حدیث کے حوالے سے. من علمائنا الذين عاصروا الغیبۃ الصغریٰ اور قاربوا اصلها، اور وہ بھی متقدمین کون؟ کہ جنہوں نے یا تو غیبت صغریٰ کے زمانے میں زندگی گزاری ہو یا اس سے قریب رہے ہوں. ٹھیک ہے، مگر الا ان المشکلۃ فی کیفیت احراز استنادهم الیہا، مگر جو چیز قابل اشکال ہے وہ یہ کہ اس چیز کی ہم سند کو جو کیسے ثابت کریں گے کہ مشہور فقہا نے فلاں حدیث کے مطابق جو کیا ہے عمل کیا ہے. فی کیفیت احراز استنادهم الیہا فالطبقۃ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو ثابت کرنا کہ مشہور فقہا نے اسی روایت کے مطابق عمل کیا ہے. فالطبقۃ المتقدمہ لو استند الخبر امکن حصول اطمینان، اس لیے کہ جو متقدمین علماء ہیں اگر انہیں کسی خبر کے متعلق کیا ہے سند پیش کی ہوتی تو پھر تو ہمیں اطمینان ہو جاتا. لیکن کئی فنا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ فإن مجرد مطابقت فتویٰ روایہ لا يدل علی استناد الیہا. اس لیے دیکھیے اب یہ بات کہنا کہتے ہیں، ہم آپ کو سلیس اردو میں بتائیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. دیکھیے یہ جو طریقہ ہے نا آج کے زمانے میں، کہ آج کے زمانے میں کیا ہے کہ مطلب فتویٰ اور ساتھ ساتھ کیا ہے دلیل کے طور پر روایت پیش کر دی جاتی ہے. تو کہ یہ جو طریقہ ہے یہ جدید طریقہ ہے، سمجھے. یہ پہلے زمانے میں اس طریقے سے نہیں ہوتی کتابیں ہوتی تھیں کہ مطلب فلاں روایت کی کیا آپ کے پاس مدرک ہے. آج جو عروۃ الوثقیٰ وغیرہ جیسی کتابیں ہیں اس میں باقاعدہ سند بتائی جاتی ہیں، تو اس میں علماء جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہاں انہوں نے کس روایت کو بیس بنا کر فتویٰ دیا ہے. پہلے کے علماء ایسا نہیں کرتے تھے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف یہ سمجھ لینا کہ انہوں نے شاید کہ اس کی حدیث کو معیار بنا کے فتویٰ دیا ہوگا، ہم اعراض نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ کنفرم نہ ہو کہ خود فتویٰ دینے والے نے، خود متقدمین علماء جنہوں نے غیبت صغریٰ زمانے میں زندگی بسر کی ہے، وہ بتائیں کہ ہم نے یہ فتویٰ فلاں روایت کے مطابق دیا ہے. اور اس طرز کی کتاب جو اس زمانے میں علماء لکھا نہیں کرتے تھے. تو آپ اعراض کیسے کریں گے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے اپنے اس فتوے کے استناد سند کے طور پر اس حدیث ضعیف کو معیار بنایا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. دیکھیے لیکن کئی فن حرض کا فإن مجرد مطابقت فتویٰ لروایہ لا يدل علی استنادهم الیہا، اس لیے کہ فقط کسی فتوے کا کسی روایت کے کیا ہے مطابق ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مفتی نے اسی روایت کو معیار بنا کر کیا ہے فتویٰ دیا ہو. بل اللہ لهم مسند آخر، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی اور روایت کو معیار بنا کر کیا ہے فتویٰ دیا ہو، اور ہم جو ہے کیا ہے زبردستی یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں اسی روایت کے مطابق کیا انہوں نے فتویٰ دیا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. فإن كتبهم الاستدلالیہ لیست بأیدینا، اس لیے کہ ان کی جو استدلالی کتابیں ہیں یہ معیار ہے. کیسے سمجھ میں کب آتا ہے؟ جب استدلالی کتاب ہوتی.
ہے نا, کہ متقدمین نے فتویٰ لکھا اور نیچے جو کیا ہے استدلال کہ اس روایت سے ہم نے استدلال کیا. تو ان کی جو استدلالی کتابیں ہیں اولا یا تو ان کا یہ طریقہ نہیں تھا لکھنے کا, یا اگر لکھا بھی تو وہ طریقہ وہ کتابیں ہم تک پہنچی نہیں ہیں. فإن كتب الاستدلال ليست بأيدينا, ہمارے پاس ہے ہی نہیں. حتى نعرف أن مستند هو الرواية أو أمر آخر, تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس فتوے کی جو مستند ہے, جو دلیل ہے, وہ روایت ہے یا کوئی اور چیز ہے. بتا دیں انشاءاللہ. مثلا اب سنیے ہم آپ کو مثال دیں. فالحسن بن عقیل المعروف بالعمانی, ٹھیک ہے, یہ جو کیا ہے یعنی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ گزرے ہیں غیبت صغرا کے بعد, سب سے پہلے جو کیا ہے یہ ابن عقیل عمانی مفتی وہ گزرے ہیں مجتہد. یہ غیبت صغرا ختم ہونے کے بعد بات جی. تو ان کے حوالے سے لہو کتاب الفقہ استدلالی, ان کے پاس ایک ان کی کتاب تھی, اور وہ بھی کتاب ایسے نہیں بلکہ فقہ استدلالی کتاب تھی, فتویٰ اور اس کا سند انہوں نے بیان کیا تھا. یسمى کتاب کا نام تھا مستمسک بحبل آل الرسول, مستمسک بحبل آل الرسول. وقد قال النجاشی انه کتاب مشہور فی الطائفہ, یہ مشہور کتاب تھی. نجاشی کہتے ہیں وقیل ما ورد الحاج من خراسان الا طلب واشترى منه النسخہ, ٹھیک ہے, اور یہ اتنی مشہور کتاب تھی کہ جب بھی کوئی حاجی خراسان سے گزرتا تھا تو اس کتاب کا ضرور ایک نسخہ خرید لیتا تھا جی. مگر کیا ہے وہ کتاب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. وهذا الكتاب مأخوذ عنه وبالتالي فلا يمكن التعرف على المستندات الفقهية المذكور. بس اب نہیں ہے تو پھر ابن عقیل نے کس چیز کو معیار بنا کر, کس روایت کو معیار بنا کر فتویٰ دیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. اور یہ زمانے غیبت صغرا سے قریب عالم دین تھے. اس طریقے سے ابن الجنید ينقل ان له کتابا کبیرہ یسمى بتہذیب الشیعہ لحکام الشریعہ, ٹھیک ہے, ابن جنید کی, یہ بھی مطلب متقدمین میں سے ہیں. ان کی کتاب تھی جس کا نام تھا تہذیب الشیعہ لحکام الشریعہ, اور انشاءاللہ واختصره بعد ذلك وسماه بالاحمدی فی الفقہ المحمدی. پھر بعد میں اسی کتاب کا انہوں نے خلاصہ بنایا, ٹھیک ہے, اس کا نام رکھا الاحمدی فی الفقہ المحمدی, ٹھیک ہے. تو یہ کتاب بھی ہمارے پاس مفقود ہے, نہیں ہے. بل قیل ان اول کتاب فقہی استدلالی وصل الینہ هو المبسوط للشیخ طوسی. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو استدلال میں پہنچی وہ شیخ طوسی کی ہے, اور انشاءاللہ ہم تک پہنچی ہے. انہوں نے اس سے پہلے کوئی استدلالی کتاب ہم سے فقہ تک نہیں پہنچا, ہم فقہ کی جو کہ غیبت صغرا میں اس سے قریب زندگی گزارتے تھے ان کی نہیں پہنچی ہے ہم سے. بتا دیں انشاءاللہ. ہاں, تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کی بات تو درست ہے یہ, مگر مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ کہ اس کو ثابت کرنا کہ ہم احراز کیسے کریں کہ فلاں مجتہد نے اس روایت کو بنا کر معیار بنا کر جو کیا ہے فتویٰ دیا ہے. بتا دیں انشاءاللہ. الخبر المضمر, تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا نتیجہ کہ مطلب اگر شہرت وہ ہے, ہاں, اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ انہوں نے لگ رہا قبول نہیں کیا ہے نا, لیکن مشہور نے قبول کیا ہے. ابھی انہوں نے صاف طور پر اپنا نظریہ نہیں بیان کیا, مگر مشہور نے بہرحال انجبار کو قبول کیا ہے باقاعدہ طور پر. آپ مطلب یہ مشہور ہے, حتیٰ کہ آپ مطلب اصول وغیرہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, الضعیف المنجبر بعمل الفقہاء, پورا طور پہ یہ لکھا ہی جاتا ہے, ہاں, ہیڈنگ ہی ہوتی ہے, مطلب اس کو قبول کیا ہے. اب انہوں نے صراحتاً نہیں وہ بات ذکر کی ہے, مگر بہرحال قبول کرتے ہیں اکثر لوگ. آئیے خبر مضمر, ٹھیک ہے, یہ بھی کیا ہے خبر ضعیف نہیں ہے, صحیح ہے. للخبر الضعیف عدۃ مصادیق نحدها الخبر المضمر, خبر ضعیف کی متعدد مصادیق ہیں, ان میں سے ایک خبر مضمر ہے. وقد وقع الکلام فی حجیتہ و عدمها, اور اس خبر مضمر کے متعلق جو کیا ہے گفتگو ہے, مطلب اختلاف ہے کہ آیا یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے. بتا دوں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات یہ کہ خبر مضمر کہتے کسے ہیں؟ مضمر ضمیر سے نکلا ہے نا. مضمر یعنی کیا؟ یعنی وہ خبر کہ جس میں سائل کا تو ذکر ہے, یعنی مسئول ان کا ذکر نہیں ہے کہ کس سے سوال کیا گیا, بس یہ ذکر کر دیا سألتہ, ضمیر لگا دیا کہ میں نے ان سے سوال کیا. اب یہ ہاں کی ضمیر کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ کوئی مطلب امام علیہ السلام سے سوال کیا یا امام کے علاوہ کسی اور فقیہ سے سوال کیا, یہ چیز موجود نہیں ہے. اب انشاءاللہ. ہاں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس خبر مضمر کہتے ہیں. اور چونکہ اگر امام کا کلام ہے پھر تو ہمارے لیے حجت ہے, لیکن اگر امام کے علاوہ کسی اور کا ہے تو وہ حجت نہیں ہے. والخبر المضمر هو الخبر الذي لا يصرح فيه بكون المسؤول الامام علیہ السلام بل يذكر ضمیر يحتمل الرجوع الى الامام علیہ السلام. ہاں, خبر مضمر اس خبر کو کہتے ہیں کہ جس میں اس بات کی تصریح نہیں ہوتی, اس بات کا ذکر نہیں ہوتا کہ مسئول کون ہے, کس سے سوال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو کیا ہے مثلا اس میں رہتی ہے کہ ہاں کہ سوال جو ہے وہ مطلب امام سے کیا گیا ہے
اور یا پھر نہیں امام کے علاوہ کسی اور سے. ٹھیک ہے. لا یصرف بکون المسئول امام، اس میں اس بات تصریح نہیں ہوتی کہ مسئول جو کیا ہے امام ہی ہے. بل یذکر ضمیر یحتمل الرجوع الی الامام، بلکہ اس میں کیا ہے ایک ضمیر کو ذکر کیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ امام سے پوچھا گیا ہے. ان شاء اللہ. وہ الی غیرہ کہیں یقول سماع مثلا، یا پھر یہ کہ نہیں اس کے امام کے علاوہ کسی اور سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہے. مثلا جیسے سماع کہتے ہیں کیا سألتہ عن العصیر العنبی فقال، ابھی سماع راوی ہیں ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا عصیر عنبی کے بارے میں، انگور کے شراب کے بارے میں جوس کا. ٹھیک ہے. تو حافظ نے کہا کہ کس کی طرف پلٹا ہے، کس سے سوال کیا؟ انہ لم یصرح بکون المسئول هو الامام علیہ السلام ویحتمل کونہ غیرہ. یہاں پہ انہوں نے ذکر نہیں کیا کس سے سوال کیا، تو یہاں پر یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ امام کے علاوہ کسی اور سے بھی سوال کیا ہے. ومن هنا قد يحكم بعدم حجیت روایت المزمرہ لاحتمال کون المسئول غیر الامام. اس میں یہی وجہ ہے. ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے نا، جیسے انہی کے بارے میں سماع کے بارے میں انہوں نے کس ٹائم زندگی گزاری، کوئی ائمہ کے وقت میں تھے یا نہیں؟ نہیں ائمہ کے وقت میں زندگی گزارنا یہ تو مطلب معیار نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے ائمہ کے وقت میں زندگی گزاری ہو لیکن کسی اور سے پوچھا ہو، زرارہ سے پوچھا ہو، وہ بھی جلیل القدر تھے. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جس نے ائمہ کے زمانے میں زندگی گزاری تو پھر اس میں احتمال ہے کہ اس نے امام سے سوال کیا یا کسی اور سے، اور جس نے گزاری نہیں پھر تو ہاں وہاں پہ تو مجمع نہیں کہلا گیا، تو مطلب یہ تو پکی بات ہے، یہ تو صحیح ہے ظاہر ہے. ٹھیک ہے. ہاں. ومن هنا قد يحكم بعدم حجیت خبر روایت المزمرہ لاحتمال کون مسئول غیر الامام. یہی وجہ ہے کہ ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ حکم لگایا جاتا ہے کہ جو روایت مزمرہ ہے وہ حجت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ مسئول جس سے سوال کیا گیا ہے وہ امام کے علاوہ کوئی اور ہو، تو امام کا قول حجت ہوتا ہے، امام کے علاوہ جو ہے ان کے قول تو حجت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا ان کا قول حجت ہو سکتا ہے جس کے بارے میں خود امام نے کہا کہ یہ ثقہ ہے، اور تو اس کا اس وجہ سے ہوگا نا کہ مطلب یعنی پھر یہ روایت کی روح میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. وہ بات اس کی حجت ہوگی چونکہ امام نے وہ تائید فرمائی ہے، مگر پھر وہ روایت نہیں کہی جا سکتی نا. اور آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو روایت کہہ رہے ہیں، خبر مزمر، تو خبر کیسے کہلائے گی وہ؟ اور ان شاء اللہ. وقد ذهب كثير من العالم الى التفصيل بينما اذا كان المزمر من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الروايه عن غير الامام كزرارة ومحمد بن مسلم مثلا وبين غيرهم فمزمنات القسم الاول حجة دون الثاني. بعض لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے. کیا تفصیل یہ بیان کی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ جو خبر مزمر ہے اس کا راوی کون ہے. اگر اس کا راوی محمد بن مسلم اور زرارہ جیسی شخصیتیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جن کے لائق یہ بات، جن کی شان کے مطابق یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر سے سوال کریں. ٹھیک ہے. چونکہ یہ خود ہی جو کیا ہے مجتہد آ سکتے، سمجھ لیجیے. یعنی مجتہد تو نہیں کہہ سکتے، مطلب مجتہد تو نہیں کہیں گے، مگر یہ کہ یہ خود ہی جو کیا ہے ائمہ معصومین اسلام کے خاص شاگردوں میں سے تھے. سمجھے. ان سے مطلب اجتہاد سے بھی بڑا ان کا وہ تھا انشاءاللہ. اور ہاں، اور ان کے لیے یہ چیز مناسب نہیں کسی غیر سے سوال کریں. تو اگر ان جیسے لوگوں نے کہا کہ سألتہ، تو مطلب کیا ہے کہ انہوں نے یقیناً امام سے ہی سوال کیا، تو پھر حجت ہے. لیکن اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہے جو نارمل انسان ہے، نارمل آدمی ہے، عالم ہے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے، تو وہاں پر احتمال ہے کہ کوئی غیر سے، تو پھر وہ حجت نہیں. اور انشاءاللہ ووجہ التفصیل مذکور واضح ہے، اور اس کی وجہ جو کیا ہے واضح ہے. فإن مثل زرارہ حیث لا تلیق به الرواية عن غیر الامام فیتعین کون شخص مسئول هو الامام. وجہ یہ ہے کہ چونکہ زرارہ جن کے شان کے مطابق ہی نہیں کہ وہ کسی امام کے علاوہ کسی غیر سوال کریں، یہاں پر یہ بات معین ہو جائے کہ یہاں پر مسئول جو فقط امامی علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے. وہذا بخلاف ما اذا لم يكن المدمر من امثاله فانه حيث لا يتعين من حقه السؤال عن الامام فلا تكون روایت حجہ. اور اگر وہ زرارہ کے علاوہ ہیں کہ جن کے شان کے مطابق جن کے لیے جائز ہے کہ جائز کہ جن کے لیے ممکن ہے کہ وہ امام سے بھی پوچھ سکتے ہیں، امام کے علاوہ ہاں زرارہ وغیرہ دکھیں ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو پھر ان کی بات جو کیا حجت نہیں ہوگی. اگر وہ کہتے ہیں کہ سال تو یہاں پر احتمال ہے کہ امام کے علاوہ بھی سوال انہوں نے کیا ہوگا کس سے. اور انشاءاللہ ہاذا وبامکان تقدیم بیان نثبت من خلال حجیت جمیع الموضوعات من دون تفصیل. یہ تو ایک بات ہوئی تفصیل والی. کرے اس کے علاوہ ہم ایک اور بات ہے کہ جس کو ہم ذکر کریں گے اور جس کے ذریعے سے جتنے مزمرات ہیں، مزمرات ان سب کی حجیت جو ثابت ہو جائے گی. وہ کیسے؟ وہ یہ کہ وہاں سے بیان اس کو ان یقال ان ذکر الضمیر بدون مرجع قضیۃ غیر مألوفۃ فی اللغۃ العربیہ. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ عربی زبان میں ضمیر کا ذکر کرنا اور مرجع کا ذکر نہ کرنا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو عربی زبان میں، عربی میں ایسا چلن نہیں ہے، لوگ ایسے مانوس نہیں، بلکہ عربی میں جب بھی ضمیر ذکر کیا جاتی تو مرجع کو ضرور ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. فلا يليق بالعارف باساليب الكلام العربي اذا دخل على جماعه من الناس ان يقول سالته من دون ذکر المرجع. ٹھیک ہے. بس
کسی ایسے شخص کے لیے کہ جو عربی زبان سے واقف ہو، عربی ہو، اس کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے مجمع میں آئے اور آنے کے بعد کہے کہ سوال تو ہو اور بات شروع کر دے، بلکہ وہ ضرور کیا کرے گا، مرجع کو ذکر کرے گا، ایک میں نے کس سے سوال کیا. وہ علیہ ففی موارد ذکر الضمیر بدون مرجع لابد من وجود عہد خاص بین الطرفین لمرجع الضمیر اعتمادا علیہ فی تشخیص المرجع وبسبب ذلك ذکر الضمیر. ہاں تو اس لیے اب چونکہ یہ مطلب معلوم مشہور نہیں تھا، یہ معروف نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہ چیز عرب میں صحیح نہیں سمجھی جاتی کہ ضمیر کو ذکر یا بنا مرجع کے. تو اب اگر کوئی یہ ضمیر ذکر کر رہا ہے بنا مرجع کے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جن کے لیے اس ضمیر کو وہ ذکر کر رہا ہے ان لوگوں کے درمیان میں اور اس شخص کے درمیان میں کیا ہے، وہ عہد ہے، عہد ذہنی، عہد ذہنی ہے کیا کہ احسن تو کہ کس سے سوال کیا گیا ہے، وہ مجمع بھی جان رہا ہے اور ذکر کرنے والا بھی جان رہا ہے، جیسا کہ ہم اور آپ ہیں. ٹھیک ہے، کل جو ہے وہ ہم نے کسی بات پہ وہ ہوئی تھی ہے نا، کسی کوئی بات کر رکھا تھا ہم نے، ٹھیک، اب آج آ کے کریں اور اس میں وہ کام ہوا، اب جو ہم نے کہہ دیا وہ، یا پھر وہ آئے، وہ گئے، وہ چلے گئے. مثلا ابھی قاری بھائی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی ہے نا، وہاں پوچھے کہ وہ گئے، اب فوراً آپ کہیں گے ہاں گئے یا نہیں گئے، جواب آپ یہ دیں گے ہے نا. اب جبکہ یہاں پہ ہم ضمیر ہی استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم دونوں کے ذہن مگر ذہن میں مرجع ہے. تو یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں یا تو مطلب جو سألتہ والا اس طرح سے جو روایت ہوتی ہے، یا تو مجمع اور کہنے والے کے درمیان میں کیا ہے، عہد پایا جاتا ہے ان شاء اللہ، اور مجمع بھی خوب سمجھ رہا ہے کہ کس سے سوال کیا گیا، کہنے والا بھی خوب سمجھ رہا ہے. ثم تضم الى ذلك، پھر اس کے بعد کہنے ایک تو یہ بات ہے، ایک اور مقدمہ آپ اس کے ساتھ جوڑیے، وہ انه لا يوجد شخص يليق ان يكون معهودا الا الامام علیہ السلام. ایک اور بات، ایک یہ کہ جو عہد ہے اس زمانے میں، ائمہ معصومین کے زمانے میں ہوتے ہوئے کیا ہے، یہ چیز عہد مشہور نہیں تھی کیا کہ سوال جو کیا ہے غیر امام سے کسی اور سے کوئی شیعہ کرے. کیونکہ چلن کیا تھا، چلن یہ تھا کہ جب امام علیہ السلام موجود ہے تو امام کے ہوتے ہوئے انسان کسی اور سے سوال نہیں کرتا تھا. اب اگر آ کے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ امام سے ہی پوچھا ہے، کیونکہ یہی مشہور تھا. بتا دوں انشاءاللہ. فإن المعهود في الأوساط الشیعہ بتوجیہ الأسئلہ الیہ، اس لیے کہ ہاں اس دوران جب امام کا زمانہ تھا تو اس وقت مشہور یہی تھا کہ شیعہ جو ہے کہ سوال کس سے کیا کرتے تھے، خود امام سے جا کے سوال کیا کرتے تھے. اگر ان دو باتوں کو آپ جوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سألتہ میں کیا ہے، ہاں معصوم سے ہی سوال کیا گا. وہ بذالک یثبت کون مسئول امام بدون حاجہ تفصیل. یہاں پر کہہ رہے کہ پھر یہاں پر یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر کوئی شیعہ خاص سألتہ کہہ کے روایت کر رہا ہے تو یقین آپ یہاں جانیے کہ یہاں پر یقیناً سوال جس سے کیا گیا ہے وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ہے. پھر یہاں پر آپ کو تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اگر زرارہ جیسا اگر راوی ہے تو اس حجت ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہے تو حجت نہیں ہے، تفصیل کی ضرورت، بلکہ سب کے سب مضمرات حجت ہو جائیں گے. بات انشاءاللہ. اچھا، ان کا کوئی حجت رہے گا جیسے بے معصوم قوم ہے، اگر ان سے کوئی روایت کرتا ہے تو ان کا کوئی حجت رہے گا؟ نہیں، یہ مطلب وہ یہ معصوم کے حوالے سے مطلب جو سنت میں رکھا گیا ہے وہ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم، یہ اس معنی میں. تو یہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن وہ جو حصر ہے اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. سمجھ لیں. وَإِذَا قَالَ قَائِلٌ لَعَلَّ هُنَاكَ شَخْصًا غَيْرَ الْإِمَامِ كَانَ مَعْهُودًا بَيْنَ طَرَفَيْنِ اعْتِمَادًا عَلَى عَهْدِهِ فِي ذِكْرِ الضَّمِيرِ وَلَا يَتَعَيَّنُ كَوْنُ الْمَعْهُودِ الْإِمَامِ. کوئی اگر کہ کہے کہ بھائی آپ کیوں جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام ہی معہود ہوں گے، وہاں ایک احتمال تو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ مجمع میں اور کہنے والے کے درمیان میں عہد کسی اور کا ہو امام کے علاوہ، تو یہ احتمال بھی دیا جا سکتا ہے. اذا جاء الاحتمال تو پھر آپ کا استدلال باطل ہو گیا. جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہے کہ امام سے پوچھا گیا ہو، چونکہ امام کا زمانہ تھا اور شیعہ امام سے سوال کیا، تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی احتمال دیا جا سکتا ہے کسی غیر سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور مجمع اس کو جانتا ہو، صاحب کہنے والا بھی وہ جان رہا ہے. تو کانا جواب ان الضمیر کسما ان المضمر کسما مثلا حيث انه لم يحتكر الروايه على نفسه بل حدث بها غيره او سجلها في كتابه فذلك يدل على انه اراد نقلها لجميع الاجيال. سنیے، تو جواب دیں گے ہم کہ دیکھیں، چونکہ جیسے جو مضمر ہے، مضمر یعنی جس نے مضمر حدیثوں کو نقل کیا ہے، چونکہ ان روایتوں کو خود اس نے جمع نہیں کیا بلکہ ان روایتوں کو سماع کے علاوہ غیر نے، مضمر کے علاوہ غیر نے نقل کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روایت فقط میری تک نہ رہے بلکہ سارے کے سارے لوگوں تک پہنچے. ٹھیک ہے، دیکھیں کانا جو ان المضمر کا سماع مثلا حيث انه لم يحتكر الروايه على نفسه، اس نے کیا ہے روایت کو جمع نہیں کیا فقط اپنے لیے، بل حدث بها غیرہ، اس نے کیا ہے روایت کو آ کر سب کو سنایا ہے. ٹھیک ہے، اور سجلها في کتابه،
اور یا پھر اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وہ یہ جانتا ہے فذالک یدل انہ اراد نقلہ علی جمیع الاجیال، اس وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ روایت سب تک پہنچے، جتنے شیعہ ہیں آنے والے زمانے تک، ٹھیک ہے. وحیث لا شخص تأخذ الاجیال جميعا الا الامام علیہ السلام فیثبت بذلک کون الضمیر راجعا الی الامام. کہ ہمیں بہت اچھی بات کی انہوں نے، اور چونکہ آنے والے تمام لوگوں تک کے، ٹھیک ہے، اسی کی بات حجت ہو سکتی ہے کہ جو معصوم ہو. اب اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سألتہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ سماع متوجہ ہیں کہ اگر غیر امام ہوتا تو اس کی بات ہر ایک کے لیے حجت نہیں ہوتی. میرے لیے ہو سکتی تھی چونکہ میں جانتا ہوں، مجمع جانتا ہے، اس کے لیے ہو جاتی، لیکن یہ کتاب میں لکھ دینا کہ آنے والی نسلیں پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ راوی جانتا ہے کہ ہم نے ان سے سوال کیا ہے کہ جن کا قول قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے حجت ہے. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مضمرات چاہے بلا مطلقاً مضمرات جو کیا ہیں حجت ہے. بتا دیں انشاءاللہ، اس میں کوئی تفصیل کے قائل ہم نہیں ہیں. یہ باقی جی منشأ الازمار اس کو پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.